نصیب کی بات ہے، جس کو جو مل جائے، بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے۔ حدیث سنو، فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آقا دو عالم نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں لن تخلو الارض من 40 رجلا، قیامت تک کبھی بھی یہ زمین ایسے 40 بندوں سے خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور شان کیا ہوگا ان کا، عند اللہ مقام کیا ہوگا، ان کی عزت کیا ہوگی، اللہ رب العزت ان کی شان کیسے ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا بہم تسقون وبہم ترزقون وبہم تنصرون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ ایسے مقدس ہیں کہ ان کا واسطہ دیا جاتا ہے تو رب بارشیں دے دیتا ہے، ان کے صدقے تمہیں رزق ملتا ہے، ان کے صدقے خدا دشمن کے مقابلے میں تمہیں امداد دیتا ہے۔ انہیں کوئی شے نہ کہنا، انہیں بڑی شے کہنا، کیونکہ وہ ہیں تو بارشیں ہو رہی ہیں، وہ ہیں تو رزق اتر رہا ہے، وہ ہیں تو اللہ امداد عطا فرما رہا ہے۔ اب ہمارا کام تو حدیث دکھانا ہے نا، حدیث میں نے پڑھ دی ہے۔ اور اگر کسی نے اس حدیث کا حوالہ دیکھنا ہو، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، پورے 10 حوالے جمعے کے بعد میرے پاس لائبریری میں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث تو ایک ہی کافی اہل اسلام کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث کا لفظ آ جائے تو شرم آنی چاہیے، پھر اللہ والوں کو کچھ بھونکتے ہوئے، ان کے حق میں کچھ اول فول سوچتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جن کے نصیب میں یہ ہے کہ اللہ والوں کی دشمنی، وہ شیطانی گروہ ازل سے آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے شیطان نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس شیطان کی نسل قیامت تک چلے گی۔ علامہ اقبال نے بھی واضح کہا، استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے۔ کوئی وہ ہیں جو شیطانی گروہوں کی شانیں بیان کر لیتے ہیں، کئی وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کی شانیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں، میں نے ایک جگہ پر بیان کیا اور میں نے بیان کے دوران ایک سوال کر دیا مجمع سے۔ میں نے کہا ایک شیطان ہے جو وضو کرتے ہوئے بندوں کو وسوسہ ڈالتا ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو اس کا نام بتا سکے؟ تو سارے خاموش رہے۔ ویسے قرآن و حدیث سے دوری کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو پورے مسائل نماز روزے کے اور طہارت کی نہیں معلوم ہے، اتنی گہری باتیں کس کو کیا معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اسلامی نوجوان جو ہیں اسلامی تعلیمات سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ وہ جو بد مذاہب ہیں، وہ جو شیطانی طاغوتی اور ابلیسی طاقتیں ہیں، وہ آج دندناتی پھرتی ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو عرض کروں، اللہ والوں کی شانوں میں درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث میں ناچیز پیش کر سکتا ہوں، سینکڑوں احادیث جس میں آپ کو ظاہر ہوگا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، اللہ ان کو کیسی عزتیں دیتا ہے، کرامات کا ظہور کیسے ہوتا ہے، وہ منہ سے بولتے ہیں پورا کیسے ہو جاتا ہے۔ جن کو آج کہا جا رہا ہے نا شے کوئی نہیں، ان کی عزت کے لیے، ان کا مقام اور شان جاننے کے لیے اگر کسی نے احادیث کو سننا ہو تو مجھ فقیر کے پاس حاضر ہوں، درجنوں نہیں سینکڑوں حدیثیں انشاءاللہ میں ان کو صحیح سند کے ساتھ پڑھ کر سناؤں گا۔ تو ان منحوسوں کو یہ پیغام دو، خبردار اپنی نحوست کو اپنے ساتھ رکھو۔ ابھی تک پاکستان کا وہ جہان میں عالم نہیں آیا ہے کہ جو کچھ مرضی بکتے رہو گے تمہیں بکنے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری گندی زبان کو روکنے والے بھی پیدا ہوں گے، اللہ ظاہر کرے گا ان کو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی یہ زمین 40 ایسے عظیم لوگوں سے خالی، یعنی حضور علیہ السلام فرمایا نہیں خالی ہوگی، اور کوئی کہہ دے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں یا کوئی شے نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اہل اسلام جو ہے وہ کسی عام کی باک نہیں سنیں گے، وہ اللہ کے حبیب کی یوحا والی مبارک زبان سے احادیث مبارکہ سنیں گے اور اپنے عقیدے اور اپنی عقیدتوں اور ارادوں، دلوں کے ارادوں کو اور اپنے ایمان کو محفوظ بنائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اپنے پیروی ترک کریں گے، اور شیطانی طاقتوں کے پیچھے لگانے والے شیطانوں کی پیروی سے پرہیز کریں گے۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں
اولیاء اللہ کی شان، اب یہ معاملہ تو بڑا یہ ہے کہ یہ ان کا جو معاملہ ہے اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو نبیوں کے گریبان نوچ رہا ہے، وہ تو نبیوں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، وہ جو کہتا ہے نا بابے شاہی کوئی نہیں، اب نبیوں کے اوپر اس نے ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے ہیں، یہاں تک بک دیا ہے کہ نبی ولی مل کر سارے اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں پڑھوں گا، تمہیں شان ظاہر ہوگی اللہ والوں کے بندوں کی، اللہ کے بندوں کی شان ظاہر ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، النجوم امان لأہل السماء واصحابی واہل بیتی اسمان لأہل الارض امان لأہل الارض، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آسمان کے ستارے آسمانوں اور آسمان والوں کے لیے امن کا پیغام ہے۔ ستارے موجود ہیں تو سمجھو آسمانوں پر امن ہی امن ہے، آسمان بھی کھڑے ہیں، ستارے بھی کھڑے ہیں، امن بھی قائم ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امن کا پیغام ہے۔ میرے صحابہ کا دور، میری اہل بیت کا دور، یہ کیا ہے؟ امان لأہل الارض، زمین والوں کے لیے امان ہے، یعنی شدائد، سختیاں اور فتنے اور اس طرح کی چیزیں اگر یہ ان کی طرف بڑھنا چاہتی ہے تو فرمایا میرے صحابہ، میرے اہل بیت موجود ہیں، ان کے صدقے اللہ رب العزت زمین کے اوپر رہنے والوں کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ کرو کہ ان کے صدقے، ان کے ذریعے کہہ لو، ان کے وسیلے سے کہہ لو، ان کے دم قدم سے کہہ لو، ان کی وجہ سے کہہ لو، ان کے سبب سے کہہ لو، اللہ رب العزت انہیں امان دیتا ہے، شدائد رک جاتی ہیں، سختیاں رک جاتی ہیں، فتنے رک جاتے ہیں، امن مل جاتا ہے۔ پتہ چلا اللہ والے وہ نہیں ہیں جو پیشاب نہیں روک سکتے، اس میں کون سا کمال ہے؟ وہ ہیں جو بلاؤں اور وباؤں کو نتھ ڈال دیتے ہیں۔ آپ بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ یعنی اللہ والے وہ ہیں جو بلاؤں وباؤں مصیبتوں کے رکنے کا ایک امن کا پیغام بن جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ بہرحال وہ ہوتے رہیں گے، وہ ہوتے رہیں گے، اور یہ زمین کبھی بھی ایسے 40 بندوں سے خالی نہیں ہوگی، ان کا وجود ظاہر ہوتا رہے گا، اور یہ ہے کہ جس رنگ میں اللہ چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا، اور جب چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا، لیکن ہوں گے وہ ضرور زمین پر، کہیں نہ کہیں ان کا وجود ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہوں گے تو پھر وہ لازمی طور ہے ہوں گے۔ ہم پھر نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہیں، یا وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، یا کچھ دکھا نہیں رہے ہیں۔ ایک آدمی نے جو ہے نا وہ یہ ایک قول کیا کہ جی دیکھو، اگر اولیاء اللہ ہیں اور تم کہتے ہو ان کی طاقتیں ہیں اور تم کہتے ہو بڑا کچھ کر سکتے ہیں اور بڑی شے ہیں جی، تو پھر ان کے درباروں کے آس پاس بے پردگی ہوتی ہے، یہ جناب ہلڑ بازی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا بڑی افسوس کی بات ہے، تجھے یہ عقل ملا ہے، اتنا ناقص عقل تجھے ملا ہے اولیاء اللہ پر اعتراض کرنے کے لیے؟ یہ سوال تیرے ذہن میں گھڑ دیا ہے اور یہ اشکال تیرے ذہن کے اندر آ گیا ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو پھر بہت تجھے یعنی کہ سبکی اٹھانی پڑے گی اور بہت تیرے لیے معاملہ گمبھیر اور تنگ ہو جائے گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے، اللہ رب العزت کی نظر سے اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر ہے کیا؟ رب نہیں جانتا کہ زانی زمین پر موجود ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ شرابی زمین پر موجود ہیں؟ غل غبارہ کرنے والے اور گند گھولنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، فساد زمین میں پھیلانے والے، طرح طرح کے گناہ کرنے والے، ہم وہ گناہ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں جو بندے گناہ کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا رب ان گناہ گاروں کو نہیں جانتا؟ کیا ان کے گناہ اللہ پر مخفی ہیں؟ کیا وہ اوجھل ہوں گے اللہ سے؟ ایسا نہیں ہے، خدا جانتا ہے۔ میں نے کہا اسی سوال کو میں نے تیرے اوپر رکھ دیا ہے، بتا اس کا جواب تیرے پاس کیا ہے؟ خدا انہیں کیوں نہیں تباہ کرتا؟ خدا انہیں کیوں نہیں زمین میں غرق کرتا؟ خدا تعالیٰ نے انہیں چھٹی کیوں دے رکھی ہے؟ کیا اب خدا کی طاقتیں بھی جواب دے گئی ہیں؟ یعنی تو کہہ رہا تھا ولی اللہ کی قبر پر اگر بے پردگی ہو رہی ہے تو سمجھ لو اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو پھر دھرتی پر انسان زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کی عزت دری کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خون جان مال اولاد جو ہے ان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ رب تعالیٰ نے اپنی طاقت صرف نہیں کی تو کیا اس کی طاقت سلب ہو گئی ہے؟ میں نے کہا شرم کرو، یہ اس کا جواب دو، جو جواب دے لو ہماری جانب سے بھی وہی سمجھ لینا۔ کیا جواب دیتے ہو؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہ بن پایا۔ کیوں؟ اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ، اس کی حکمتیں ہیں، کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ ہم کیوں کیا اسے بیان کرے؟ اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ جب چاہے گا وہ پکڑ لیتا ہے، جب جتنی دیر چاہے وہ
انہیں مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ اگر مہلت دے رہا ہے تو اولیاء اللہ پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں، اور جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ خدا پوری کر دیتا ہے۔ معاملہ تو یہ ہے، اور اللہ یہی فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو اللہ کے دوست ہے نا، یعنی اللہ کے ولی ہے نا، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے۔ وہ ہوتے کون ہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں، خوشخبریاں، انعامات، کرامتوں کی صورت میں ہیں۔ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی حیاتی میں بھی ہے، اگر پردہ پوش آ جائیں تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے بشارتیں۔ تو یہ تو قرآن ہے بھائی، اس میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عید جو ہے ضعیف ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن تو سارا ہی مضبوط ہے، قرآن سارا مستحکم ہے، قرآن سارے پر ایمان لاؤ، قرآن سارے کے اوپر ایمان یقین رکھو۔ اور اس قرآن میں اللہ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کے ولیوں کے لیے یہ حیات ہو یا وہ ہو، بہرحال ساری کو اللہ نے عزت دے دی ہے۔ اس حیات میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، اس حیات میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اب وہ بات سنو، میں نے مجمع عام میں اعلان کر دیا، میں نے کہا یارو بتاؤ، ایک شیطان ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، ایک شیطان ہے جو وضو کرتے ہوئے لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ تو سارے خاموش رہے۔ میں نے کہا میں عرض کیے دیتا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بلہان ہے۔ میں نے کہا اس شیطان کا نام بلہان ہے۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ تو میں نے اس پر ایک دوسرا سوال یہ کیا، میں نے کہا کہ مجمع عام کے لوگ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ شیطان حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہے، اس کا نام یہ ہے، اور وضو کرتے ہوئے لوگوں کو وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ پاکستانی وضو کریں انہیں وسوسہ ڈالتا ہے، امریکہ والے وضو کریں، مسلمان وہاں بھی ہیں، انہیں وسوسہ ڈالتا ہے، فرانس میں بھی مسلمان ہیں، وضو وہ بھی کرتے ہوں گے ظاہر ہے، ترکی والے کرتے ہوں گے، انڈیا میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، فلسطین میں بھی ہیں، تو پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان وضو کرتے ہیں۔ شیطان ایک ہو کر پاکستان میں، انڈیا میں، ٹھیک ہے نا، برطانیہ میں، فلسطین میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی کہیں ہیں، ایک ہو کر وہ ساروں کو جان بھی جاتا ہے کون کون کہاں وضو کر رہا ہے، اور اکیلا ہو کر ساروں کے وضو میں وسوسے بھی ڈال دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کا ذرا جواب دو کہ اتنا طاقتور، اتنا علم والا، اور اتنی وسعت والا، اور اتنا وسیع اس کا دائرہ اختیار قدرت کا، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب ماں سوائے اس کے وہ دوسرے شیطانی طاقتوں کے ماننے والوں کا نہ بن پایا کہ کہنے لگے خدا جسے چاہے طاقت دے، خدا جسے چاہے طاقت دے۔ میں نے کہا پھر اپنے عقل کو کنگھی مار، خدا تجھے سوچنے کی صلاحیت دے۔ شیطانوں کو طاقت دی ہے اس نے ان کے منہ پر مار کر، ان کے منہ پر مار کر۔ لو شیطانوں، تم کہتے ہو نا سب کو گمراہ کر دو گے، لو یہ طاقتیں ہیں، یہ لو تمہارے منہ پر ماری ہیں۔ اعزاز نہیں ہے، اکرام نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ان کو اللہ نے یہ طاقتیں دی ہیں منہ پر مار کر۔ تو جن کے بارے میں رب فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، جن کو عزت دینے کے لیے طاقتیں دی ہیں، جن کی شان ظاہر کرنے کے لیے طاقتیں دی ہیں، جن کا اکرام کیا ہے، جن کو کرامتیں دی ہیں، جن کو شان و شوکت، عزت، طاقت، سلطنت، حکومت دے دی ہے، بتا پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تیری عقل پر ہم افسوس کر سکتے ہیں کہ تو شیطانوں کی طاقت مارتا ہے، ہم اللہ والوں کی طاقت مانتے ہیں۔ تو شیطانوں کے دم بھرتا ہے، ہم بابا فرید کا نام لے لیتے ہیں۔ تو شیطانوں کا نام لیتا ہے، ہم غوث پاک جیلانی کا نام لے لیتے ہیں۔ تو شیطانوں کا نام لیتا ہے، ہم داتا گنج بخش علی لجویری کا نام لے لیتے ہیں۔ تو شیطانوں کا نام لیتا ہے، ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لے لیتے ہیں۔ جو تجھے ملا تجھے مبارک، لے سنبھال کے رکھ ان شیطانوں کو، اور انشاءاللہ تیرا حشر بھی شیطانوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ بابے شے کوئی نہیں، یہ بڑا بکواس۔ اسی سے یہی سوال کر لو کہ شیطان کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے کو جان جاتا ہے جی کون کہاں وضو کر رہا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ حضرت امام راضی علیہ الرحمہ ہوئے، فخر الدین راضی علیہ الرحمہ، تفسیر کبیر ہمارے پاس موجود ہے، 31 جلدوں پر ان کی کتاب ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، التفسیر الکبیر، امام راضی علیہ الرحمہ۔ ان کے ایک پیر و مرشد تھے، ان کا آخری وقت آ گیا، امام فخر الدین راضی علیہ الرحمہ۔
وہ تو کہتے ہیں نا یہ کہانیاں ہی نہیں، یہ حقائق ہیں، کہانیاں نہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ حقائق واقعی ہے۔ اچھا آخری وقت آیا امام راضی علیہ الرحمہ کا، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، شیطان آ گیا انسانی شکل میں، کہنے لگا فخر الدین تم بڑے محقق ہو، بڑا فلسفہ تمہیں آتا ہے، بڑے منطق کے ماہر ہو، بڑے عالم دین ہو، خدا کے ایک ہونے پر دلیل دو۔ انہوں نے دلیل دے دی، شیطان نے رد کر دی۔ اور کوئی دلیل دو، انہوں نے دلیل دے دی، شیطان نے رد کر دی۔ اور کوئی دلیل دو، اور دے دی، شیطان نے وہ بھی رد کر دی۔ یعنی شیطانوں کے پاس طاقتیں اتنی ہوتی۔ 360 دلائل دیے فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے، خدا کے ایک ہونے کے کتنے دلائل دیے؟ 360 دلائل دیے، لیکن شیطان نے 360 کے 360 ہی دلائل رد کر دی۔ اب ہم سے کہتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیچارے سکول پڑھے ہوئے، کہتے ہیں جی مرزا دلائل بڑے دیتا ہے اور دلائل کا جواب بڑا دیتا ہے ٹک ٹکا کر۔ تو شیطانی طاقتیں ہیں بھائی۔ تو شیطان نے 360 دلائل رد کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ آخری وقت آ گیا، یعنی وہ ان کا خاتمہ مطلب کفر پر ہونے کا امکان پیدا ہو گیا کہ شیطان سارے دلائل رد کر رہا۔ حیران کھڑے ہیں، اب کیا کروں؟ 360 دلائل دے دی۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے سینکڑوں میل دور ان کے پیر و مرشد وضو کر رہے تھے۔ پیر و مرشد نے جب دیکھا میرے مرید کو تو شیطان نے پھنسا لیا ہے، 360 دلائل رد کر دیے، اب میرا مرید حیران بیٹھا ہے، تو آپ نے وہاں سے تصرف کیا اور اپنا روحانی تصرف کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی کے دل میں اس بات کا القاء کر دیا کہ فخر الدین یہ شیطان ہے، اس کو 360 کیا، اس کو 3000 3 لاکھ بھی دلائل دے گا، بڑا علم رکھتا ہے شیطان، یہ سارے دلائل رد کر دے گا، اسے یہ کہے میں بغیر کسی دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان تیرا منہ سیاہ ہو، کالا ہو جائے، ڈوب مرے، ہم تیرے بات پر یقین نہیں کر سکتے۔ دلائل کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں تو میں فخر الدین کہتا ہوں خدا کو میں بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، کوئی دلیل میں تجھے نہیں دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا، شیطان وہاں سے غائب ہو گیا اور آپ نے اپنے پیر کا شکریہ ادا کیا۔ تو پھر یہ کہانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر شیطان ایک ہو کر امریکہ برطانیہ والوں کو وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے نا، تو فخر الدین رازی کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا بھی دور سے اپنے مرید کو سنبھال سکتے ہیں، انہیں گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اور ان کا ایمان محفوظ بنا سکتے ہیں۔ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ کیونکہ اللہ والوں کی یہ طاقتیں اللہ نے انہیں دی۔ فرق یہ ہے کہ شیطانوں کو ان کے منہ پر مار کر دی گئی ہیں اور اللہ والوں کو طاقتیں اعزازاً دی گئی ہیں، ان کا شان ظاہر کرنے کے لیے وہ طاقتیں دی گئی۔ بات دور نکل رہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے مشورہ دیا، لو اتخذناہ مصلی، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ حرم پاک مقدس ہے، جہاں بھی کوئی نماز پڑھے لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ کتنا؟ اللہ کرے سب کو پڑھنا نصیب ہو۔ تم سارے میرے لیے دعا کرو، یعنی اللہ کرے وہاں سارے جائیں، نماز پڑھیں، بیت اللہ کی زیارت کریں، لاکھ نمازوں کا ثواب پائیں۔ سوال یہ ہے جب سارا حرم پاک مقدس ہے تو مراد رسول عمر ابن خطاب کے ذہن مبارک میں یہ کیوں رائے آ گئی ہے کہ کاش ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کے قریب جا کر نماز پڑھیں؟ کہیں شرک تو نہیں کر رہے ہیں؟ بھئی پڑھنی نماز اللہ کی، عبادت اللہ کی، اللہ کے بندوں کے ایک بابے کے قدموں کے نشان ہیں۔ بابا آپ ہی نہیں ہیں، یہ یہاں بابا آپ نہیں ہیں، نہ بابے کا مزار ہے، صرف قدموں کے نشان ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مشورہ دیا ہے اور اللہ نے آیات اتار دی ہیں۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، بنا لو جائے نماز اس جگہ کو جہاں ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ سارا حرم پاک مقدس
لیکن اب حاجی کیا کرتے ہیں، ادھر طواف مکمل کیا مقام ابراہیم کی طرف، ادھر طواف مکمل کیا مقام ابراہیم، ادھر طواف مکمل کیا مقام ابراہیم، ادھر طواف مکمل کیا مقام ابراہیم۔ یہ ان کے منہ پر کالک ملنے کے لیے ہے، سیاہی ملنے کے لیے ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ والے کوئی شے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، انہیں کہو اللہ والوں کے قدموں کے نشان ایک نماز کے ثواب کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر قدموں کے نشانوں کی یہ طاقت ہے تو اللہ والوں کی طاقت کا اندازہ کرو۔ انہیں تباہ کرنے کے لیے یہ حکم آ گیا، اور اگر اہل اسلام اس پر غور کریں تو یہی ان کے لیے مر مٹ جانے کا مقام ہے کہ جو اللہ ان کے قدموں کے نشانوں کی طرف بھیج رہا ہے ان کی طرف نہیں جانے دے گا۔ ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو بتاؤ مجھے، جو رب ان کے قدموں کے نشانوں کی طرف بھیج رہا ہے وہ ان کی طرف نہیں جانے دے گا۔ علماء اہل سنت کے محققین کے امام ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس آیت مبارک کی عبارت الناس یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب ہو کر نماز پڑھو، تمہاری نمازوں کا وہ رنگ لگے گا کہ تمہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور اسی آیا مقدسہ کی دلالت الناس بتاتی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مدینے جا کر مسجد نبوی شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھ، پھر اس نماز کا ثواب یا تو جانے گا یا تیرا رب جانے گا کتنا عطا فرما۔ تو دوستان محترم، قرآن میں جو آیا وہ دین ہے کہ نہیں؟ جو نبی کے فرمان میں آیا وہ دین ہے کہ نہیں؟ تو اللہ والوں کی شانوں کو یوں بیان کرتا ہے، اور آج بکواس بکی جائے کہ وہ سارے مل کر پیشاب نہیں روک سکتے، تو میرا خیال ہے جو اس کو سن کر خاموش ہی ہو جائے اور دل میں اس کے ذرا بھی ملال نہ آئے کہ میں یہ کیا سن بیٹھا ہوں، اسے چاہیے کہ از سر نو کلمہ شریف پڑھے، اسے تجدید ایمان کرنا چاہیے، جو یہ برداشت کر لے۔ مفت مشورہ دے رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے تو وہ دوبارہ آج سر نو کلمہ شریف پڑھ کے اللہ سے عہد کرے، یا اللہ تو اپنے بندوں کی شانیں بیان کرتا ہے اور میں یہ کیا سن بیٹھا ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسے ذلیل کا کوئی منحوس قول ایسا نہیں سنوں گا جس سے اللہ والوں کی مخالفت، تیرے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو، تیرے نبی کے مبارک فرمان کی مخالفت ہو رہی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں کے جو قدموں کے نشان ہیں ان کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ان کے مزار ہیں پتہ نہیں ان کا کیا شان ہوگا۔